العریب کتاب میں سے جو آیا مقدسہ تلاوت کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ووالد وما ولد، محبوب مجھے تیرے میلاد کی اور تیرے والد کی قسم ہے۔ یہاں دو چیزیں ہمیں دیکھنی ہوگی۔ ایک تو وہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور کے والدین تو مسلمان نہیں تھے، انہوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا۔ میرا ان سے سوال ہے کہ اگر وہ مسلمان نہیں تھے تو اللہ ان کی قرآن میں کیوں قسمیں کھا رہا ہے؟ اگرچہ ایمان والے تھے، یا تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ مشرکوں کی قسمیں کھاتا ہے معاذ اللہ۔ اگر یہ نہیں کہہ سکتے تو پھر ماننا پڑے گا کہ حضور بھی پاک ہیں، حضور کے والدین بھی پاک ہیں، حضور بھی اعلیٰ، حضور کے والدین بھی اعلیٰ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب مجھے تیرے والدین کی قسم، ووالد وما ولد، محبوب مجھے تیرے میلاد کی بھی قسم، تیرے باپ کی بھی قسم۔ حضور کے والد گرامی وہ عظیم ہستی ہیں کہ بچپن سے لے کے آخر تک، وقت وصال تک جو درد اللہ نے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اللہ نے کسی کو نہیں عطا کیا۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وقت لوگ دیکھتے رہے، لوگوں نے دیکھا، وقت گواہ ہے اس بات کا، تاریخ اس بات کی دلیل ہے کہ جتنی سخاوت اور جتنا درد، جتنی محبت اللہ نے حضرت سیدنا عبداللہ کے دل میں رکھی، کسی کے دل میں نہیں رکھی۔ جس میں سب سے پہلے ہمیں وہ ملک یمن سے ایک بندہ آیا، آ کے اس نے سوال کیا، کہنے لگا حضرت عبد المطلب کا پوچھتے ہوئے حضرت عبد المطلب کے گھر تک آیا، آ کے دروازے پہ دستک دی تو حضرت عبداللہ باہر آئے تو اس نے سوال کیا، کہنے لگا میں حضرت عبد المطلب سے ملنے آیا ہوں جو بیت اللہ کا متولی ہے۔ جب اپنے والد کا نام سنا تو دل میں بڑا شوق ہوا کہ خیریت ہو، تو اس سے سوال کیا، کہنے لگے تجھے کام کیا ہے، ذرا مجھے بتاؤ عبد المطلب سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا بس بلواؤ پھر بتاتا ہوں۔ کہا بیٹھو، اسے بٹھایا، کھانا لے کے آئے، پانی پلایا، اور اس کے بعد جب وہ کھانا کھا لیا تو کہنے لگے اب بتا تجھے کیا کام ہے عبد المطلب سے؟ تو اس نے کہا اب تو ہمارا پیار ہوا، ہمیں ایک دوسرے سے چاہت ہوئی ہے، پیار ہوا، محبت ہوئی، اب میں تجھے بتاتا ہوں راز کی بات۔ کہا بتاؤ۔ کہنے لگا میں عبد المطلب سے نہیں ملنے آیا، مجھے کام اس کے چھوٹے بیٹے عبداللہ سے ہے۔ جب اپنا نام سنا تو اور مسکرا کے فرمانے لگے بتا تجھے عبداللہ سے کیا کام ہے؟ تو کہنے لگا ہمارے پادریوں نے 10,000 دینار انعام رکھا ہے جو عبداللہ کا سر لے کے آئے۔ کہا وہ کیوں؟ تو کہنے لگا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں نور مصطفیٰ ہے، اللہ نے اس کے پیشانی میں نور مصطفیٰ رکھا ہے، جو اس کا سر لے کے آئے گا، اگر نہ وہ سر رہے گا نہ وہ نور آئے گا، ہم اللہ کی تقدیر کے ساتھ کھلواڑ کریں گے۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ اس نور کا ذمہ رب نے آپ لیا ہے۔ کہا وہ سر اتارنے آیا ہوں۔ جب یہ بات سنی تو حضرت عبداللہ نے ایسے گردن جھکائی، کہا نکالو تلوار اور اتار لو سر، کہیں جا کے اپنے پادریوں کو یہ نہ کہتے پھرنا کہ میں محمد کے بابا کے گھر سے خالی آیا ہوں۔ کہا کہیں ان کو یہ نہ کہتے پھرو کہ محمد کے بابا نے مجھے خالی بھیج دیا ہے۔ تو کسی لکھنے والے نے لکھا کہ خود تو بھوکے ہی رہیں، اوروں کو کھلاتے ہیں، کتنے سیاد ہیں مصطفیٰ کے گھرانے والے۔ کہا نکالو کہیں جا کے لوگوں کو یہ نہ کہتے پھرو کہ میں ان کے گھر سے خالی آیا ہوں۔ جب اس نے یہ بات سنی تو تلوار ہاتھ سے گر گئی اور سر قدموں میں رکھ دیا۔ کہا تو سر لینے آیا تھا، اب قدموں میں کیوں پڑا ہے؟ تو کہنے لگا نہیں، ہمیں انہوں نے غلط بتایا ہے، ہمارے پادریوں نے ہمیں غلط بتایا ہے، تیرے جیسے سونے کے سر لیے نہیں جاتے، ان کو سر دیے جاتے ہیں۔ کہا تیرے جیسے حسین چہرے والے، ان کا سر لیا نہیں جاتا، ان کو تو سر دیے جاتے ہیں۔ یہ شان اللہ نے حضور کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ کو عطا فرمائی کہ جو بھی ان کو دیکھتا وہ بھی ان پہ فدا ہوتا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ وہ ہے جس کو اللہ نے نور مصطفیٰ کا امین بنایا ہے۔
یہ وہ ہے جس کی پیشانی میں اللہ نے نور مصطفیٰ رکھا ہے۔ یہ نور چلتا چلتا حضرت عبد المطلب سے چلتا، حضرت آدم سے چلتا ہوا حضرت عبداللہ کی پیشانی تک آیا، اور اللہ نے فرمایا محبوب یہ پاکیزہ نور پشت در پشت، رحم در رحم، میں نے پاک پشتوں اور پاک رحموں سے چلتا ہوا جب حضرت عبداللہ تک آیا تو حضرت عبداللہ کا ایک بڑا نام تھا، لوگ دور تک دہائی تھی، یہ نور آپ کی پیشانی میں چمکتا تھا، اور جو بھی اس نور کو دیکھتا یا حضرت عبداللہ کو دیکھتا وہ آپ پہ فدا ہوتا، اور یہاں تک بات آ جاتی کہ وہ دین ابراہیمی پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ اور آج ہمارے کچھ حضرات اس بات پہ تبصرے کرتے ہیں کہ نہیں جی حضرت عبداللہ تو مسلمان نہیں تھے، انہوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا۔ میں کہتا ہوں جس کو دیکھ کے دین ابراہیمی پہ لوگ کلمہ پڑھتے رہے، کیا وہ مسلمان نہیں تھا؟ یا تو پھر اس بات کی دلیل دو کہ حضور کے والدین اگر مشرک ہیں معاذ اللہ تمہارے بقول، تو اللہ مشرکوں کی قسمیں کھاتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا محبوب بھی اعلیٰ ہیں، محبوب کے والدین بھی اعلیٰ ہیں۔